سورہ اعراف کی آیت 56 کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پچھلی آیت میں جو ٹکڑا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تو یہ اس کا مقابل جملہ ہے۔ اس میں خدا کو پکارنے کی حیت بتائی تھی جو استکبار کی ضد ہے، یعنی تکبر اور گھمنڈ کی ضد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ طور پر بڑے تضرع اور عاجزی کے ساتھ پکارو، وہ اس ٹکڑے میں تھا۔ اب یہ اس ٹکڑے میں یہ ہے کہ خدا کے پکارنے کے محرک کی وضاحت فرمائی، جس سے شرک کے ہر جرثومے کی جڑ کٹ گئی ہے۔ استکبار خدا سے بے پرواہ کرتا ہے۔ اگر اس کا سر کچل جائے تو انسان کے اندر فقر پیدا ہوتا ہے، اور یہ فقر یعنی فقیری بندے کو خدا سے جوڑتا ہے۔ اس فقر کے دو پہلو ہیں، ایک خوف، دوسرا طمع یعنی لالچ یا امید کہیے۔ اپنے لفظوں میں ان کو امید و بیم سے تعبیر کر لیجیے۔ انسان کے اندرونی دایات بھی انہی دو قسموں میں منقسم ہیں، اور اس کے خارجی عوامل و محرکات کا بھی تجزیہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی یا تو بیم کے تحت آتے ہیں یا امید کے تحت، یعنی خوف کے تحت آتے ہیں یا امید کے تحت۔ سارے معاملات انسان کے، ہم بہت سی چیزیں مادی اور معنوی، مادی یعنی مٹیریلسٹک جس کو ہم چھو سکتے ہیں، معنوی یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں، ایسی معنوی دونوں قسم کی چاہتے ہیں ہم بہت سی چیزیں، ان کے ارمان رکھتے ہیں، ان کے آرزو مند ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں مادی اور معنوی دونوں قسم کی، جن سے گریز کرنا چاہتے ہیں، جن سے اندیشہ رکھتے ہیں، جن کو دفع کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن ان دونوں ہی حالتوں کے لیے توحید کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کو اپنا مرجع و مولا بنائے۔ مرجع یعنی جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، جو کچھ چاہے اس کے لیے بھی خدا ہی سے رجوع کرے، جن سے اندیشہ محسوس کرے اس سے بچنے کے لیے بھی خدا ہی کی پناہ ڈھونڈے، اس لیے کہ دینے والا بھی وہی ہے، روکنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی کسی خیر سے بہرہ مند کر سکتا، نہ کسی شر سے بچا سکتا ہے۔ نیز خیر و شر کی معرفت یعنی پہچان کا حقیقی معیار بھی وہی ہے۔ امید و بیم دونوں میں اگر خدا ہی مرجع ہو اور اسی کی مرضی مطلوب ہو تو انسان کو یہ معین کرنے میں یعنی متعین کرنے میں ذرا بھی زحمت پیش نہیں آ سکتی کہ کیا چیز چاہنے کی ہے اور اسے کس طرح چاہنا چاہیے، اور کیا چیز بچنے کی ہے اور اس سے کس طرح بچنا چاہیے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ خوف اور طمع یہ دونوں ہی گھاٹیاں بڑی خطرناک ہیں۔ شیطان ان دونوں ہی سے انسان پر شبخون مارتا ہے اور کسی نہ کسی شرک کے جلی یا خفی میں لوگوں کو مبتلا کر کے رہتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آیت کے آخر میں یہ جملے فرمائے۔ اس کے اسلوبی بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو لوگ اپنی امید اور بیم یعنی امید اور خوف دونوں کا مرجع یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ اپنے رب کو بنا لے، وہ در حقیقت محسن یعنی خوب کار ہیں، اور اللہ کی رحمت ایسے خوب کاروں سے بہت قریب ہے۔ معلوم ہوا کہ مقام احسان پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بیم و رجا دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف یکسو ہو۔ اگر یہ یکسوئی حاصل نہ ہو تو وہ مقام احسان سے دور ہے، اور جو مقام احسان سے دور ہے وہ خدا کی رحمت سے بھی دور ہے۔ خدا کی رحمت قریب محسنین سے ہے، وہ جب کسی امید یا بیم میں اس کو پکارتے ہیں وہ اپنی رحمت سے ان کو بہرہ مند فرماتا ہے۔